जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। और तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। तो बैठ जाओ। ये जहाँ आप रहते हो, ये जमीन पर, ये आपकी नहीं है। और जो आपको शरीर मिला और जीवात्मा को इसमें बैठा दिया, वो शरीर भी आपका नहीं। उसने समय निश्चित कर दिया, सांसों की पूंजी दे दी आपको कि मुंह से निकालो या नाक से निकालो। ये पूंजी खत्म हो जाएगी तो मैं अपना मकान ले लूंगा। और ये सामान जो है जिसको मानते हो कि मेरा है, ये सब यहाँ रखवा ले। तुम्हारा न शरीर है न तुम्हारा ये सामान है, ये तो काल का देश है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। बड़े बड़े राजा, जो धरती राजा है वो भी चले गए, और खंडों में राजा है वो भी चले गए। सेठ साहूकार कोई तो बचा नहीं, और हम लोग सब बैठे वो भी चले जाए, पीछे आएगा वो भी जाएगा, जो आगे आए तो चले गए। तो काल का देश अब सुख का देश नहीं। यहाँ उतरे दो नियम रखे, एक पुण्य और एक पाप। पुण्य करोगे तो सुख देंगे, और पाप करोगे तो दंड देंगे। काल रूप में सब पर बनाता, मैं सबका भाई हूं, जो जैसा करे उसका फल देता हूं। ये मृत लोग देते हैं, आप इसको भूल गए। ये मेरा देश है, मेरा सामान है, मेरा ही, मेरे बच्चे हैं, मेरा रिश्तेदार है, कोई किसी का नहीं। ये अज्ञान सोचता है, और भ्रम हो गया जो आप मानते हो, ये कोई किसी का नहीं। ये सब बीच में मिले, बीच ही में चले जाए। आपको तो मनुष्य शरीर इसलिए काल भगवान ने दिया था कि तुम अपनी जीवात्मा को जगाना, हमारे के पास पहुंचाओ। तो इतना सीधा सुगम मार्ग और आपको रास्ता दिया, तो आप उस पर चले। फिर कहते क्या होगा, लोग मोह में मत पड़े, लोगों मोह में होना चाहिए। जो कर उतरो पार, जब इन दो चीजों में फंस गए तो पार कैसे उतरोगे। इसलिए कुछ महात्माओं की बात को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे सबको समझा देते हैं, उनमें क्षमता होती है। बताते तो वहां से आए हो। अब आगे का विचार करो, जो पीछे चला गया वो तो गया,
آپ کو کتنے دیر رہنا ہے؟ وہ تو چاہے 60 برس کی عمر ہو، چاہے 50 کی ہو، چاہے 100 کی ہو، وہ تو گیا. اب کتنے دیر؟ اب تو چلنے کی تیاری ہے. کتنی دفعہ بھی آپ کو اٹھا سکتا ہے. تب اور یہ پڑھا رہے گا، رشتے بال بچے یہ پڑھ رہے. بال بچہ جائے گا تو پتا ماں یہ پڑھے. ٹھیک ہے، ایک انہوں نے کرم رکھا پیدا ہونے کا اور جانے کا. جاتے وقت کوئی ہے نہیں، آتے وقت میں سب ہو گئے. یہ ہے، یہ ہے، یہ. جب جاؤ گے تو دم میں گھما لے اور آ گئے تو سامنے دیکھتے نہ ادھر صحیح ہے نہ ادھر صحیح. یہ دونوں بھرم ہیں. مہاتماؤں نے جب آئے تب آپ کو سمجھایا، بہت کوشش کی ان کو سیدھے راستے سے لے چلے تو یہ کہتے رہے ہم نہیں جائیں گے. تو یہی دکھ ملتا ہے. ارے اتنا دکھ اور اتنا کیسے مل رہا؟ یہ نا کوئی ٹھیکا نہیں. اب آپ بڑے دھیان سے سنیے تو آپ کو معلوم ہوگا. جب مہاتما آتے ہیں تو آپ کو چتاتے جگاتے کہ دیکھ تمہارا نہیں ہے، تم جھوٹے پھنس گئے آ کر کے. 1000 بدسوں میں تم نے ان کو مان لیا. یہ کال کا مسئلہ ہے. ابھی سونے کا روپ، چاندی کا روپ، ابھی یہ روپ پیڑ کا روپ، زمین کا روپ، یہ اور یہ سب روپ پتیلی میں پھنس گئے اور ان میں سے کوئی اپنا نہیں. اب کی بار ہم آئے تو ہم کو پریمیوں اور صادقوں نے اپنا ابیات بتایا. ہم کو بڑی پرسنتا ہوئی کہ ہمارے لوگ کچھ کرنے والے بھی ہیں. بہت اچھا کہا کہ بہت اچھا. اور ان میں بہت مضبوطی کی. تھوڑی سی کیوں طاقت لگاؤ تو بہت طاقت سے نکل چلو. انہوں نے کہا جتنی کرپا ہوگی دیا ہوگی اور پوری طاقت لگائی. تو کام بن جائے گا تمہارا. اپنے گھر پہنچ جاؤ گے سکھ سے رہنا. اور کوئی گھر میں پہنچے تو نکال نہیں سکتا. یہ تو جس سے پہ رہو گے وہی نکال دے گا. اپنے گھر میں جانے پر وہ نہیں نکالتا. کہ نکالنے کا کوئی پراودھان نہیں کہ پہنچ گیا پہنچ گیا. تو آپ بہت دھیان سے سنیے. بولو اب صورت پوچھے سوامی سے، بھید کہو اپنا تم مو سے. ترنت پوچھتی ہے کہ سوامی آپ اپنا بھید تو بتائیے کہ کون ہے. کہ تو یہاں تمہارا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تم گھر چلو، تم وہاں چلو، تم وہاں چلو، سکتے رہو گے، آرام سے رہو گے. تو آپ کون ہیں؟ وہ پوچھتی ہے آپ اپنے بات تو بتائیے تو ہم آپ کے پیچھے چلیں. اور آپ کچھ بتا نہیں تو کیسے جائیں گے؟ باس تمہارا کون لوک میں، یہاں آئے تم کون موج میں. کس لوگ میں آپ کا نواس استھان ہے اور وہاں سے یہاں آئے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
پہلے پتہ تو بتائیے کہ آپ کتنے لوگ کے رہنے والے؟ دیکھ تمہارا کتنی دور، کھوجے صورت نہ پاوے منہ۔ یہاں سے آپ کا دیش کتنی دور ہے؟ ہم نے تو یہاں سب جگہ آپ کو ڈھونڈا، آپ کے دیش کی تلاش کی، آپ کو کھوجا، لیکن آپ کہیں ملے نہیں، نہ آپ کو دیش بات دیکھنے کو ملا۔ یہاں سے کتنی دور ہے آپ کا دیش ہے وہ بتائیے۔ میں بچھڑی تم سے کہو کیسے، دیس پر آئے آئی جیسے۔ میں آپ سے کیسے الگ ہو گئی اور پرائے دیش میں کس طرح سے آنا ہوا؟ ہم کیسے آپ سے الگ ہوئی اور پرائے دیش میں کیسے پہنچائی گئی؟ یہ سب ہم کو آنکھوں سے دکھائیے۔ میرا حال بھن کر گاؤ، دیس اپنا موہی لکھاؤ۔ میرا حال آپ سب کچھ الگ الگ بتائیے اور اپنا دیش دکھائیے۔ تو یہ کچھ کہنا نہیں ہے، دیکھنے کو مل جائے، سکھ ملے، آرام ملے، وہ دکھائیے ہم کو اور بتائیے کہ آپ کہاں کیسے وہاں پہنچیں گے، راستہ بتائیے کون سے آپ سے جائیں گے، تبھی تو ہم وشواس کریں گے، اور راستہ نہیں بتائیں گے پہنچائیں گے نہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں؟ سب پوچھتی ہے کہ اپنا دیش دکھائیے اور اپنے دیش کا راستہ بتائیے۔ من تن سنگ پڑی میں کب سے، دکھ پاؤ بہت تک میں جب سے۔ اور میں تن کے ساتھ یہ بتائیے کہ کب سے پڑی، در و من کے ساتھ میں کب سے پڑی؟ یہاں تو بہت دکھ ملے، بہت کشٹ ملے، بہت پیا ہے، روتے ہو کوئی سننے والا نہیں۔ یہ پورب میں جاؤ، یہ پچھم میں جاؤ، جی جاؤ، جب تک خبر ہو گئی جلدی جلدی جاؤ، تمہارا پتی نہیں رہا۔ کیوں بھولی میں دیس تمہارا، آئے پڑی پردیس نہارا۔ تمہارا دیش کیسے بھولی؟ کیا کارن بڑھا کہ آپ کا دیش آپ کہتے ہو کہ ہمارا ہے تو کیسے بھولے؟ پاتال بسوت امرت لوک میں، سورگ بسوت برہم لوک میں۔ پاتال میں بسو یا متر لوک میں بسو، کس لوک میں آپ بستے ہیں، یہ سب ہم کو بتائیے تاکہ ہم آپ کے پرتی وشواس کریں اور آسا بات ہے کہ آپ ہم کو لے چلیں گے۔ جب تو ٹھیک ہے، نہیں آپ نے کچھ بتایا نہیں، لے جانے کا وعدہ نہیں کیا، پہنچانے کی کوئی پرتجھا نہیں کی، اور ہم کو ایسے ہی برباد ہے، اب تو بھر میں ہوئے ہیں۔ اب ہم کو اتنا ہو کیا برباد ہے، ہم کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا، برباد تھا وہ ختم رکھ گئے، اور جس کو دینا تھا اس نے دے دیا، اور ہم کو اس میں اتنے تکلیفیں، اتنی یاتنا دی ہے کہ ہم کس کو سنائے اپنی یاتنا، اتنی تکلیف دی اور اب بھی دے رہا۔ بولو 20 لوک بیکنٹھ دھام میں، اندر پوری آسو مقام میں۔ آسو مقام میں رہتے ہیں یا تریپوری میں رہتے ہیں یا بیکنٹھ میں رہتے ہیں یا کسی لوک میں، کس لوک میں رہتے ہیں آپ تو بتائیے۔ آپ سب جگہ پوچھ رہی ہے کہ نام کیسے لوک یا رام لوک میں، پرکٹ لوک یا پروش لوک
प्रकृति लोग, पुरुष लोग, ब्रह्मा लोग, विष्णु लोग, क्यों लोग, किस जगह आप इन लोगों में रहते हैं? वो बहुत सावधानी से हम ही करना चाहती है कि हम रहते कि नहीं रहते। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर ठोक और ये में। बताइए कि आप सर्वत्र व्यापक है, पशु में, पंछी में, जल के जीवों में, सब जगह एक एक मतलब एक ही कटकट में आप व्यापक। कहाँ रहते किस लोग ढूंढते रहते? तो मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक हमको में। क्यों काल के लोक में डाल दिया और यहाँ करके हमको भरमा दिया और बुला दिया? अब अपने घर का रास्ते घूम गए। अब इसी को तो मानते हैं कि यही है, और जब कोई जाता है तो यहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन अज्ञान में तो मानते हैं कि ये हमारा है, लेकिन ज्ञान में कुछ नहीं मिलता। बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन और भावन। इतने दिनों के बाद आप आए हैं हमको चिताने के लिए, और आपने रूप बड़ा मनमोहित सुंदर रूप धारण किया। और इतनी देर आपने क्यों किए वो तो बताइए। हम तो यहाँ रोने चिल्लाए थे, हमारी फरियाद रोने चिल्लाने की नहीं आपने सुनी, और अब वो यहाँ जगा रहे, जिता रहे कि चलो वहाँ तुम्हारा घर है। तो कैसे विश्वास है? बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। मैं दासी हूँ आपके चरणों की, आप अपना समझिए। मैं आपके चरणों में लग गई, छोड़ नहीं सकती। सब भेद चिपकाती हूँ, आप सब दीजिए पूरा पूरा बोझ के लिए। आप है कौन, कहाँ रहती, किस लोक में रहती, क्या करना चाहती, ये सब अपना अलग बताइए। तब हस शब्द स्वामी बोले, सुनो सुरत तुम मैं कहूँ खोले। बहुत प्रसन्न हुए और खुश हुए, और उन्होंने कहा कि देख तुरंत मैं खोल करके तुझे समझाता हूँ तो तेरी इतना समझ में आएगा। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। तुमने अभी तुम्हारा पूछा है ये और कहाँ रहते हैं, किस लोग में रहते हैं, किस जगह, उसका नाम क्या है, तो मैं विस्तार से चीजें बताता हूँ। बोलो। मैं हूँ अगमय अनामय माया, रहूं मौज में अधर समाया। उन्होंने कहा कि मैं अगम, मेरी कोई गम नहीं है, मैं माया से रहित हूँ, मेरे पास माया नहीं है, और मैं भी नाम का हूँ, और मैं अधर में रहता हूँ। अधर में यहाँ नहीं रहता, अधर में रहता, और मेरे लोग की कोई पैमाइश नहीं है, कोई नाप तोड़ नहीं है, इतना बड़ा देश है। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। तो मेरा भेद कोई नहीं जानता, मैं कहूंगा कभी किसी की समझ में आएगा, कोई जानता नहीं। मेरा भेद कोई नहीं जानता क्योंकि मैं अदर में रहता हूँ, कैसे जानेगा वो? बोलो। तीर्थ में अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ न्यारा। तब मैंने अनामिका अदर में रहता था तो अगम रूप धारण किया, दूसरा मैंने अलग रूप धारण किया, तीसरा मैंने सत्य रूप धारण किया, तो मैं अगम लोक में रहा, अलग लोक में, सत्य लोक में। इन तीनों में मेरा रूप है, मैं इससे
ایسے کوئی نہیں آ سکتا، وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور یہ جہاں تم رہتے ہو تو کال کا دیش، یہ اپنا دیش نہیں، کال کا دیش. ہمارے دیش میں کوئی مرتو نہیں ہوتی، کوئی جگہ نہیں ہے. تیسر ست پروش میں بھیا، ست لوک میں ہی رچ لیا. تیسرا میں ست پروش ہوا، ست لوک میرا ہی بنایا ہوا ہے، الگ لوگ بھی میرا بنایا ہے، الگ لوگ بھی بنایا اور ست لوگ بھی بنایا. یہ تینوں میں میرا روپ ہے اور اس کا میں نے وستار کیا، میں نے وستار کیا تینوں کا. بولو ان تینوں میں میرا روح، یہاں سے اتری کلائنو. تینوں میں میرا روپ ہے. میں ادھر میں رہتا ہوں انام، میرا روپ رداگم، دوسرا روپ الگ اور تیسرا روپ ستر. میں دھارن کیا جس سے لوگوں کو میرے پاس آنے کی سویدھا ہو جائے، اس لیے مجھے یہ روپ دھارن کرنا پڑا. الگ اگم کا الگ کا سیدھا میرے یہاں کوئی نہیں جا سکتا. پہلے ان سے ملو، کتنا پرکاش ہے، کتنی آواز. دوسرے ملو، کتنی آواز، کتنے بڑے. تیسرے ملو، تب میرے ادھر میں آ کر پرویش کرو. اس میں کوئی مہمان نہیں کہ ہزاروں برسوں تک لکھتے رہو کتاب، تب بھی اس کی مہمان مجھے ہی لکھا. یہاں تک نج کر مجھ کو جانو، پورن روپ مجھے پہچانو. لوگ تک میں ہوں، یہاں مجھ کو اچھی طرح سے جانو. جب یہاں لوگ بناؤ گے ہنس دوئے ست پروش نکاری، جوت نرنجن نام دھراری. دو ہنس سفید نکال دیے، دو ہنس کا کرتے موتی چکتے، دو سنتوں کو بھیج دیا، جاؤ سڑکوں کو وہاں جاؤ جہاں بھولی ہوئی ان جگہ. سنت جن آئے، انہوں نے جگایا، انہوں نے بتایا کہ یہ راستہ ہے. تو شبدوں کی سیڑھی بنائی، شبدوں کی پوڑی بنائی چڑھنے کے لیے، اور بتایا کہ یہ سب یہاں لے جائے گا، یہ سب یہاں لے جائے گا، اس کا سب یہاں لے جائے گا. یہ دو کلا اتر کر آئی، جھنجھری دیپ میں آن سمائی. یہاں بیٹھ ترلوکی رچی، پانچ تین کی دھوم اب مچی. وہاں سے کلا اتری، اس کا یہ سب بتا رہا. ایک منٹ کا ستلوک کی ساگر کی، ایک منٹ ستلوک تو تھا، وہاں کی کلا ستلوک سے نکلی، اس کا یہ سب کھیل ہے. جو کلا ہے اس نے اپنا روپ بٹھایا، بار برہم، پھر برہم کا، پھر نرنجن بھگوان کا، وہ اپنا بیٹھا دیا. تو گھر کیسے جاؤ گے؟ راستے میں تو بھول جاؤ، بلا دے گا رستہ نہیں، کیسے پہنچو گے؟ تو ہم کو کھوج کرنا ہے
اس راستے کا جانے والا کون ہے؟ اس کو یہاں ڈوبا ہوئے تلاش کرو تو مل جائے گا. جب مل جائے گا تو اس کے پاس بیٹھو. اس کی بھاو ہے، بھکتی ہے، سیوا ہے، ہر چیز کو اس کو بڑھائی ہے. ہر چیز سچے پکے، سچے اور پکے آدیش کا ماننے والے سمپور مطلب ہے نشچت سے بنو. جب وہ راستہ بتائے چلو تو ساتھ چلیں گے، تم چلو تو اسی راستے سے چلو تم کو پہنچ جائے گا. ایسے وہاں نہ تطلوق میں جا سکتا ہے، نہ عرق میں، نہ نامی میں، ادھر میں تو جائے گا ہی. تین لوک سے میں رہوں نیارا، چار پانچ چھا میں بستارا. مجھے تینوں لوگوں سے میں الگ رہتا ہوں. میں تو ادھر میں رہتا ہوں اور اگم میں، الگ میں اور ستلوک میں یہاں نہیں رہتا. یہاں تو ایک بوند کام کرتی ہے، اسی بوند کا یہ سب بتا رہا ہے. ساگر میں تو ایک بوند لے آؤ کتنا ہوتا ہے؟ ایک بوند، کنویں کی ایک بوند، تالاب کی ایک بوند، لوٹے کی ایک بوند، ایک بوند سے بوندی ہے. اس کا یہ سب بتا رہا ہے. اسی ایک بوند نے برپا لیا اور سب کے سب ڈوب رہے. اسی بوند کو پار کرنے لگے. دیکھا نہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں، اور اسے کہتے ہیں پار ہے. کوئی دیکھنے والا، کوئی ملائی کا راستہ بتاتا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اب جب ریل بنا کے تم اب اس میں ہم سب بھر گئے، سب بھٹکے ہوئے سب کے سب. اب وہاں تک سے جانے والا نہ ملے تب تک ہم کیا کر سکتے؟ بہت کٹھن، بہت درلبھ ہے، کیونکہ مہاتما کی کھوج تو کی نہیں. اور ایسے پہچان میں کیسے آئین کیے یہ، اور یہ ہم کو بتا دیں. اپنے کو پہچان بھی نہیں، اپنے گھر نہیں ہے. سادھکوں کو راستہ دیا تھا، یہ راستہ ہے تو تم بھجن کرو، اس طرح سے بھجن کرو. دھیان ہے، سمرن اور بھجن، تینوں کریائیں بتائی تھی بیٹھنے کا. آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو اور ناسکا سے سنو. تو کچھ تو سوارتھ میں آئے، کچھ آئے دیکھ کے بیٹھ گئے، کچھ کیا نہیں. اکا دکا ہے، تو اس نے کچھ کیا تو اس کو کچھ ہوا. کچھ دیکھا، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں، میں کیجے کھینچے لیے جا رہے، تمام دیکھتا جاتا ہوں. تین لوک ایک بوند پسارا، سندھ روپ میں اگم اپارا. یہ لوگ اس بند کا پسارا ہے اور میں اگم ہوں، انام ہوں، ادھر میں رہتا ہوں، اور میرے دیش کی کوئی پیمائش نہیں. اتنا بڑا دیش ہے. وہاں چلنے کے لیے تڑپ چاہیے، تڑپ چاہیے، تڑپ. بے چینی چاہیے کہ ہم اپنے گھر پہنچے. اس نے سیڑھی بنا رکھی ہے، اس سیڑھی سے چلو تو یہ آواز ملے گی، پھر وہاں جب پہنچو درشن کرو.
आवाज को फिर दूसरा पकड़ लो, उस आवाज के चढ़ो तो दूसरा स्थान मिलेगा, फिर तीसरी आवाज मिलेगी, उसको पकड़ो चढ़ो तो तीसरा स्थान मिल जाएगा। और स्थान पर बैठा हुआ चौथा चौथों से रहता है। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। मैं यहाँ कहीं नहीं, न ब्रह्मा हूँ, न विष्णु हूँ, न शिव, न कोई ऋषि हो, न कोई मुनि हो। मैं तो अधर में रहता हूँ। हमारे यहाँ माया नहीं है, माया को तो बाहर निकाल दिया। हमारे देश में एक रूप है अधर में, वहां चलो, प्रेम से सुख से रहो, अप्रेमी को चाहिए। ये बात बाकी खोज करके और बिगड़ा के लग जाए, उनसे दया ले ले, चढ़ने की मदद ले ले, मदद मिल जाएगी। लेकिन महात्मा नहीं मिलेगा तो फिर नहीं होगा। जहाँ करता वहां, इसलिए समझदारी और रोजगारी से आप साधन भजन करो। इतने प्रेमी आए, आज तो पहला दिन है, लेकिन ये सब भर गया। अब इतनी बड़ी जगह कहाँ से लाए, जितनी है उतनी तो भर गई। कोशिश करता रहता हूँ कि जगह और मिल जाए, तो जो जगह मिलती है दूर मिलती है, तो वहां सुनने और दर्शन के लिए पीछे बैठे हैं, वो तो देख नहीं पा रहे, इतना भी दिखाई नहीं देता। कानों से तो सुनते, लेकिन आंख से कुछ नहीं। यहाँ देख रहे हो छोटा है, तो दूर बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। अभी तो दिखाई नहीं देता, वहां पीछे बैठे ऐसा मालूम होता है छोटा सा ढीला रखा है। तो आप आए और भी आ रहे हो। मेरी तबियत इन दिनों में खराब है। हमने बहुत मेहनत भी की आपके लिए, लेकिन शरीर तो पुराना हो गया, तो अब बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब बोलने की, चलने की, सुनने की शक्ति अब नहीं, अब बल घट गया। तो यह चलने की तैयारी की है। चलो, क्योंकि देश से अपना आया नहीं, पूरा देश से यहाँ क्या मिलेगा? कोई चीज भी रखोगे तो कुछ नहीं आपका, कोई की नोट भी आपकी नहीं। तो ये शरीर चित्त में बैठे हुए वो भी तो किराए क्या है? आपका भी गिराएगा, ये भी गिराएगा। आपको भी गाली करना है, इसको भी करना है। इसको मिट्टी को मिट्टी में मिला देंगे, कोई गाड़ देगा, कोई जला के राख कर देगा। ये सब हो रहा है। साधन करो, साधन करो, साधन। तुम जाते हो उधर, काम बाजू फंस जाते हो। यहाँ जो बताओ यहाँ तो ये होता करेंगे, ये लेके जाते हैं कि हम अब बुक करेंगे, और वहां गए कि काम में फंस गए, 2-4 दिन तो हमें छूट गया। अब आपकी बात में छूट आए, उन्होंने अपना साधन बताया तो हमको
اطاعت باہر نکل جائے گی. تو سمجھ سے آ جاؤ. 7:30 بجے کا سمے رکھا ہے اور جب تک دے سکے تمہیں آگے کا سوال نہیں. گھنٹے بھی ہو سکتا ہے, آدھا گھنٹہ بھی, 1.5 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. اور نام تو کل دوں گا, آج نہیں دوں گا, کل دوں گا, آج نہیں دیں گے. آج پہلا دن ہے اور لوگ آ جانا کوئی بھی جائے. اب یہ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ تب سرکاری ہو جائیں گے, سرکاری ہو جاؤ گے. کتنے اناج ہیں جب یہاں سوکھے کیلے پر ہے کہ دودھ ہے. آپ کو بھوک لگے تو بار کھائیے, لیکن اسدار آدمی کا شریر اس کو کھانے لگے, کسی اور شریر کو کھانے لگے, کسی پشو پنچھی کو کھانے لگے, یہ نہیں. جتنی تکلیف ہمیں ہم کو انگلی کاٹنے پر ہوگی اتنی تکلیف اس کو پیر کاٹنے پر ہوتی ہے. ہماری تکلیف میں اس کی تکلیف میں کوئی اندر نہیں, لیکن اس کی بات تم سمجھ نہیں سکتے ہو. جو وہ چلاتا ہے تو دوا تو چاہیے چاہیے, اور آپ کی بات ہے تو آپ چلاتے ہیں کہ دوا آپ کو یہ دے دو, تو اس کو تو ویسے ہی ڈنڈ لگ گیا, سمجھا نہیں سکتا, بھوگ رہا, رو رہا, دوا نہیں ملتی, اس کو آرام نہیں ملتا, اور آپ اپنی بات کو کہہ دیتے. تو بڑے بھاگ مانو تر بابا, یہ دن دلب تم نے پایا, کوٹ جب جب بھٹکا کھایا. کتنے کتنے جو امید گئے تب جا کے ہم بنا, اور اب بھی تو کھو دے رہے. اس کو اب بھی نہیں کام میں دیتے ہو کہ ہم کو پھر شریر مل جائے, تو کام ہی نہیں کرتے ہو. تو کام کرتے ہو کہ جس سے نرکوں میں جانا پڑے. تو آپ بچے سرکاری رہو, ایمانداری سے کہتی دکان, دکانوں کہتی ایمانداری سے, اور دفتر ایمانداری سے کرو. ایمانداری محنت سب جگہ چاہیے. یہ ہم سب لوگ کرنے لگے, کاشتکار, دکاندار, دفتر والے, تو سر جیسا سب شریر کو ملنے لگے. لیکن یہ کوئی نہیں, دھوکہ ہی دھوکہ ہے. مرو کلپنا کہ ہم کو سکھ مل جائے گا, سکھ مل جائے گا, کچھ نہیں. بولو کلپنا دھوکے کی, اور یہ من دھوکہ دے رہا ہے. بولو جے گردیو. اچھا چلو آج ہی دے دے نام دار, آج ہی دے دے. چل کے لے کے رہے تھے آج ہی لینا. جو نام بولیں گے سب لوگ ایک ساتھ ایک آواز میں بولنا, آگے پیچھے نہیں. جو نام ہم بولتے جانا. جب ہم چپ ہو جائے تو آپ چپ ہو جائے. بولو جے گردیو. اونچا دھیان دے کر اوپر کی طرف, جتنا اونچا دھیان دے کر کان سے سنو تو من کو کان کے ساتھ روکنا. اس سمے پر من دو تین بار تو بھگے گا, لیکن پھر رک جائے گا. تو کان کا ساتھ دے. جب کان کا ساتھ دینے لگے, جیسے ہی کان کا ساتھ دے گا تو آواز سنائی دے گی. جو آواز سنائی دے اس کو پکڑ لینا, سننا, وہ بار بڑھتی جائے گی آواز. من کو بہت پسند آ گیا کہ مجھے آرام ملا, آنند ملا.
لیکن اس کی عادت پڑی ہوئی ہے. کتے کو پیٹ بھر کے ملے تو وہاں ضرور جائے گا. دوسرے کے گھر پر ملے نہ ملے تو کھائے گا. ایسے ہی عادت ہے, جائے گا پھر لوٹ جائے گا. تو اس کی عادت میں آنند جب ملے گا تو وہ جائے گا وہیں. تو بھائی آنند ملتا ہے تو یہی نہیں, تو 2-3 مرتبہ تو بھگے گا, لیکن پھر من کان کا ساتھ نہیں جائے گا. یہ روز ابیات, سادن چارپائی بیٹھ کے 20-25 دن روز کرو تو کان بھی کھل جائے, آنکھ بھی کھل جائے. کان بھی کھلے گا اور آنکھ بھی کھلے گی. کان تو سنائی دے گا, آنکھ سے دکھائی دینے لگے گا. لگن کے ساتھ, جب لگن کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے تڑپ میں جلدی ہو جاتا ہے. تو یہ کر رہا. بولو جے گردیو. سب لوگ بولو جے گردیو. اب آپ کے ساتھ جو محنت کی ہے, نامدان دیا, تو نامدان کی دچڑا ضرور دے دینا. وہی تمہارے سادن بھجن میں فائدہ کرے گا. نامدان کی دچڑا, کیونکہ یہ امولک آتم دان ہے. چلو جھولے والے ان سے لے لو, دچڑا لے لو, دچڑا وہ آپ کو مل جائے گی. پہاڑ جو ہوتا ہے کرموں کا, وہ سب ٹھیکے دیا تھا. گرتا ہے, آنکھ کھلتی ہے, سامنے دکھائی دیتا ہے کہ پہاڑ کا پہاڑ گرا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا. اتنا کرم کیے ہوتے, تھوڑا لگن سے, پریم سے, اچھا کو جگا کر کے کرو. در گئے گھر کی طرف پھنس نہ گئے, پھنس جاؤ تو الجھ گئے. تم ٹیچ نہ گئے, ٹیچ مارتی رہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھ کو یہ کرنا. کر کے کام کرو. لیکن ایسا کرو گی ایک پیر پر ایک بھجن کم, ایک پر زیادہ, تو بھجن پر ذرا زیادہ بھجن رکھو, اور گھر پر تھوڑا کم ہلکا, تو جلدی کام ہو جاتا ہے. اور جب دونوں پیر گڑا دو گے تو آپ جل کی رستی میں, تو بھجن نہیں ہوگا, پھر بھجن نہیں ہو پاتا. یہ 5 نام, 5 روپ, 5 استھان اور ایک کی آواز, یہ ستسنگوں سے جو پرانے ہیں ان سے لکھ لو, اور بتانا کسی کو نہیں. لکھ کے یاد کر لو, کاغذ پھاڑ دینا. بتائیے گا نہیں, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا, تمہارا نقصان ہو جائے گا. تو بتائیے گا نہیں. اور جو بھی دیکھو سنو, بھجن دھیان میں دیکھو سنو, دکھنا ہی سنائی دے گا, تو تم آ کر کسی سے کہہ دو گے تو پھر بند ہو جائے گا. اس کو ہجم کرنا اور بڑھو. جتنا آتم دھن جلدی سے بھجن کرو گے اتنا ہی کام بنے گا. ہمارے باہر کا تم کتنا چھپا کے رکھتے ہو, لیکن پتہ چل گیا چوری ہو جاتی. تو یہ آتم دھن ہے, اس کو چھپا کے رکھو تو جلدی بڑھوتری ہوگی.
برکت ملے گی، برکت. بنے رہو سب لوگ، ابھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سیوا جہاں ہوگا تو یہ مکان تیواری بیٹھے ہوئے اتباع جمع کر دینا یہ بات میں. کرمچاریوں کو آپ کے آنے پر کوئی تکلیف نہ ہو تو بڑا وچار کرتے ہیں. ان کو کوئی تکلیف نہیں اپنا چال بیٹھے تو کیا روکنے کی ضرورت نہیں ہے اور راستہ ان کو دے دو. کیونکہ تڑک کے ادھر ادھر جاؤ گے تو جانے آنے کا راستہ چالو رکھو. یہ ادکاری جس سمے دوسرے ضلع میں جاتے ہیں تو یہ چرچا کرتے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے. آپ اپنے ضلع میں چاہتے ہو کہ ہمارے ضلع میں کاریہ ہو تو ان کو چٹھی لکھ کر کے دے دو ان کو، پھر ہم سب دیکھیں گے تو ملائیں گے کدھر سے شروع کریں. اپنے آگے چٹھی دے دو. پہلے تو وہاں اپنی ورداناب کرو کہ ہم لوگ کہاں کرائیں، لکھ کے دے دو کہ وہاں والا ہے. لکھو یہاں سے اتنی دور ہے، ہم کو چاہیے 100 میل کے اندر، 100 کلومیٹر، زیادہ اوپر نہیں. 80 پڑ جائے 70 پڑ جائے بس، تو کے اندر ہی اندر، زیادہ نہیں چاہیے. اتنا ہی رہے گا، کام آ جائے. جے گردیو، جے گردیو. نام کس کا؟ مالک کہو، سوامی کہہ لو، پربھو کہہ لو، تب اسی کے نام اور کوئی نام نہیں. اس کا کوئی نام نہیں ہے. اور جس نام سے پکار لو، ارے صورت ہے، صورت ہے، ارادہ ہے، اس نے سوامی کو پکارا. راجا صورت ہے سوامی مالک، راجا سوامی. وہاں مطلب ہے اور سے یہ کہ الگ مایا نہیں. مایا تو سب نیچے، ستلوک سے نیچے. جب وہ کلا الگ کی جائے گی تب آئے گی مایا. تو مایا کو بھی الگ کر دیا اور کال کو بھی الگ کر دیا، تتپر سے نکال دیا. یہ رچنا الگ سے کی. اب وہ شریر یہ بنائیں گے، یہ مایا کا شریر، یہ پروش کا شریر.
پھر یہ جب نیچے اترے گا تو استری ہوتی جائے گی، پروس ہوتا جائے گا. یہ چوراسی میں جاؤ پسی پنچو میں، وہاں بھی پروس ہو، وہاں بھی استری، وہاں بھی پروس، وہاں بھی. آدمی آئے استری پروس کا، جب تک واپس لوٹ کر کے وہ 10ویں دوار کو پار نہیں کرتے ہو تب تک یہ رہے گا. جیسے ہی پار کیا تو پروس کا ہو گیا. وہ استری اگر آئے گی تو پروس کے روپ میں آئی، وہاں سے اگر بھیجا کام کے لیے تو پروس، استری کا کھول ختم ہو گیا.